السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میری عزت دار ماؤں، میری غیرت والی بہنوں اور بیٹیوں۔ آج کا موضوع صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے، ایک پیغام ہے، ایک یاد دہانی ہے ان تمام خواتین کے لیے جو اپنے گھروں میں سکون، محبت اور برکت چاہتی ہیں۔ پیاری بہنوں، گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہوتا، گھر ایک عورت کی موجودگی سے آباد ہوتا ہے، اس کے انداز سے، اس کی زبان سے، اس کی عادتوں سے، اس کی نرمی اور اس کی محبت سے۔ آج ہم جن 7 عادتوں کی بات کرنے والے ہیں، اگر ایک عورت ان عادتوں کو اپنا لے تو یقین جانیے اس کا گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں رہتا بلکہ رحمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنے والی عورت۔ میری پیاری بہنوں، صبح فجر سے پہلے جاگنے والی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ ایک عورت اگر اپنے گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کر کھول دے، بچوں اور شوہر کے لیے دعا کرے، گھر میں تازہ ہوا آنے دے، خود بھی وضو کر کے فجر کے لیے کھڑی ہو جائے تو پورا گھر نور سے بھر جاتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ، ایک بہن کے گھر میں بہت بے برکتی تھی، ہر روز جھگڑا، دل کا بوجھ، تنگی اور رزق رک سا گیا تھا۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹی 40 دن فجر سے پہلے اٹھ کر سورہ یاسین پڑھ لیا کرو۔ اسے عمل شروع کیا، صرف 15 دن میں گھر کا ماحول بدل گیا، گھر میں لڑائیاں ختم ہو گئی، رزق میں وسعت آ گئی اور دلوں میں محبت آ گئی۔ یہ سب صبح کی برکت ہے۔ نمبر 2، شکر گزار عورت۔ شکر کرنے والی عورت جنت کی عورت ہوتی ہے۔ شکر کرنے والی عورت وہ ہے جو تھوڑا ملے تو بھی شکر، مشکل آئے تو بھی شکر، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی۔ ایسی عورت کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے، اس کے گھر میں ہمیشہ رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شکر کرتا ہے اللہ اسے اور عطا کرتا ہے۔ ایک ناشکری کرنے والی عورت گھر کی برکت کھینچ لیتی ہے، مگر شکر گزار عورت گھر میں سکون اتار دیتی ہے۔ نمبر 3، گھر کو فتنوں سے بچانے والی عورت۔ میری بہنوں، گھر تب برباد ہوتا ہے جب عورت اپنی زبان کے ساتھ غفلت کرے۔ فتنہ کیا ہے؟ ہر وقت شکایت، ہر بات میں مقابلہ، دوسروں کے گھروں کو دیکھ کر حسد، شوہر کی کمزوریوں کی باتیں دوسروں کو سنانا، سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگتے رہنا۔ ایسی عورت کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ لیکن جو عورت اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، غصے کو پی جاتی ہے، ہر بات میں اللہ بہتر کرے گا کہہ دیتی ہے، اس کے گھر میں فرشتے رحمت لے کر اترتے ہیں۔ نمبر 4، شوہر کی عزت کرنے والی عورت۔ پیاری بہنوں، شوہر کی عزت کرنا عبادت ہے، کیونکہ شوہر گھر کا سرپرست ہے اور اللہ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ گھر کے نظام کو محبت اور وفاداری سے چلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ ایک حقیقی واقعہ، ایک عورت نے رات کو اپنے شوہر کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اس کے پاؤں دبانے لگی اور کہا، اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے۔ کچھ دن بعد اس کے شوہر کا کاروبار اچانک بڑھ گیا، خاندان والے حیران تھے، مگر وہ عورت جانتی تھی کہ شوہر کی عزت اور دعا کا اثر کبھی خالی نہیں جاتا۔ نمبر 5، بچوں کے اخلاق اور تربیت سنوارنے والی عورت۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، وہ بچے کو جو دین دیتی ہے، جو اخلاق دیتی ہے، جو عادات دیتی ہے، وہی آگے چل کر اس کے بچے کے کردار میں نظر آتا ہے۔ جو عورت بچوں کو نماز سکھائے، ادب سکھائے، والدین کا احترام سکھائے، سچائی اور حلال کا راستہ سکھائے، قرآن اور درود پاک سکھائے، وہ اصل میں اپنے گھر کا مستقبل روشن کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی ماں کی وجہ سے پورے گھر میں سکون چھا جاتا ہے۔ نمبر 6، گھر میں قرآن کی برکت بکھیرنے والی عورت۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں قرآن کی آواز آتی ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جو عورت روزانہ سورہ بقرہ کے 1 رکوع اور سورہ یاسین اور سورہ رحمان اور سورہ واقعہ پڑھ لے، اس کے گھر میں نہ بندش رہتی ہے، نہ ہی نظر بد اور نہ ہی بے سکونی۔ حقیقی مثال، ایک بہن نے بتایا کہ گھر میں ہر روز لڑائیاں تھیں۔ انہوں نے مشورے پر عمل کرتے ہوئے روز سورہ بقرہ کا صرف 1 صفحہ پڑھنا شروع کیا۔
صرف ایک ہفتے بعد گھر کا ماحول بدل گیا، شوہر نرم ہو گیا، بچے فرمانبردار ہو گئے، رزق بڑھنے لگا۔ یہ ہے قرآن کی طاقت۔ نمبر 7، دل سے دعا کرنے والی عورت۔ اس دنیا میں سب سے طاقتور ہتھیار عورت کی دعا ہے۔ عورت جب رات کو تنہا کھڑی ہو کر اپنے گھر والوں کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں اس کے گھر کی مشکلیں آسان کر دو۔ عورت کی دعا شوہر کی قسمت بدل دیتی ہے، بچوں کی حفاظت لکھ دیتی ہے، گھر میں رحمت لے آتی ہے، رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ایک نیک عورت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دل چھو لینے والی آخری نصیحت۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نے تمہیں بے حد عزت دی ہے۔ تم گھر کی زینت ہی نہیں، تم گھر کی برکت ہو، تم گھر کی رحمت ہو، تم گھر کی بنیاد ہو۔ اگر عورت بدل جائے تو پورا گھر بدل جاتا ہے۔ اگر عورت سنور جائے تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اگر عورت اللہ کی بنائی ہوئی عادتیں اپنا لے تو اللہ اس کے گھر میں کبھی محرومی نہیں آنے دیتا۔